اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک قرآن کی جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن کا آغاز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا، تو ہمیں بھی جب قرآن میں جتنی دفعہ بھی بسم اللہ آئے، ہر سورہ سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ یا میں بھی پہلے جب مجھے بھی نہیں معلوم تھا تو میں بھی بعض اوقات پڑھتی تھی، بعض اوقات نہیں پڑھتی تھی، اور ایسے ہی نئی سورت جو ہے، نئی سورہ جو ہے وہ شروع کر لیتے تھے۔ لیکن جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ ایک پوری آیت ہے اور اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سی رحمتیں ہیں، بہت سے برکتیں ہیں، تو پھر میں اب ہر دفعہ پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ کبھی نہ چھوڑوں۔ اور اس میں یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن اسٹارٹ کیا تو اس کی ظاہر بہت اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے شروع کیا، تو ہمیں اسے اپنے عمل میں لے کر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پہلی وحی جب نازل ہوئی تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نام ساتھ نام اللہ کے، ربی کا اپنے رب کے، ساتھ نام اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کا قرب آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اللہ کو جب یاد کریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، اور آپ پھر خالص اللہ تعالیٰ پھر آپ کے نصیب میں وہ عمل ڈال دیتا ہے کہ جو خالص آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر آپ کا جو نیت ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اب میں صرف اللہ کے لیے ہی کر رہی ہوں، میں انسانوں کے لیے نہیں کر رہی، کیونکہ ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ میں کام اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں، یہ بچوں کے لیے کر رہی ہوں، یہ رشتہ داروں کے لیے کر رہی ہوں، یہ سسرال والوں کے لیے کر رہی ہوں، یہ میکے والوں کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ سے یہ انسان نکل جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا کہ میں ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ ہمیں اور زیادہ توفیق دیتا ہے، اور زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی یہ کہ اللہ کی مدد اور توفیق آ جاتی ہے۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اتنی آپ کو اور توفیق دیتا ہے کہ اور زیادہ کریں، اور پھر اس سے خوش ہو کے اللہ آپ کو اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم برائی سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے ذہن میں اور دماغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، اور پھر برائیاں اور جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، جو منفی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمارے دل دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے تمام فضول چیزوں سے، تمام غلط چیزوں سے، برائی سے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو مطلب آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا، جب آپ کھانے پر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ بہت آپ کو ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ یا اللہ مجھے پھر کھانا بھی میرا پاک صاف ہو۔ جب آپ اللہ کے نام سے کھاتے ہیں تو یا اللہ میرا کھانا پکا ہوا بھی پاک ہو، جب میں خرید کے لاؤں تو وہ بھی پاک صاف ہو، اور جہاں سے یہ گھر میں میرے آمدنی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، یا اللہ وہ بھی طیب ہو، پاک صاف ہو۔ تو وہ آپ کے دماغ میں پھر اتنی پاکی آ جاتی ہے، آپ کے دل میں اتنی پاکی آ جاتی ہے کہ پھر آپ کا دھیان ان سب چیزوں کی طرف جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو تو رزق دے رہا ہے وہ رزق کریم دے، عزت والا رزق، حلال رزق۔ اور رب العالمین جو یہ میں کھانا کھا رہی ہوں اس میں جو بھی چیز مطلب گوشت ڈلا ہوا ہے، مسالے ڈلے ہوئے ہیں، گھی ڈلا ہوا ہے، جو بھی چیزیں وہ سب کی سب طیب ہوں، پاک ہوں۔ یا اللہ مجھے اس کے کھانے کی ہر چیز کے شر سے بچانا۔ جب میں اس طرح کرتی ہوں تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ جب بھی میں کچھ کھاتی ہوں میں کہتی ہوں یا رب العالمین اس کی مجھے کھانے کی خیر عطا کرنا، یا اللہ اس کے شر سے بچانا۔ اس میں جتنی بھی خیر ہے، اور پکاتے ہوئے بھی پھر اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ اپنا کچن میں جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ چولہا جلائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ اپنے چولہے پہ اپنا برتن رکھیں، آپ اس میں جب گھی ڈالیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ اس میں پیاز ڈالیں بسم اللہ کریں، آپ اس میں گوشت یا سبزی کچھ بھی جو بھی آپ پکا رہے ہیں، چاول پکا رہے ہیں آپ وہ ڈالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو کھانے میں برکت ہو جائے گی، ایک تو کھانے میں برکت ہو جائے گی، اور دوسری چیز یہ کھانے میں برکت ہو جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اب پاک صاف آپ دیکھیں اور اس میں ذائقہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ کریں گے تو اس کھانے میں ذائقہ بہت ہوگا۔ اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے ہماری تعریف نہیں کی۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تعریف تو مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں گے تو پھر ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو ہماری تعریف خود ہی ہوتی رہے گی۔ وہ پھر جب آپ ہم سے کہتے ہیں نا کہ اللہ راضی تو جگ راضی، تو اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو جگ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ اصل میں ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر کام شروع کریں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہم زیادہ تکلیف میں بھی آتے ہیں کہ ہماری اس نے یہ تعریف نہیں کی، ہمیں یہ اس نے نہیں دیا، ہمیں یہ نہیں کیا۔ ہم ہر وقت انسانوں کے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک آیت، اور کتنی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی برکتیں اور رحمتیں دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ ایک اللہ کا نام آیا اللہ، اور پھر الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے، پھر الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں ایک دفعہ اللہ کا نام آیا، پھر 2 دفعہ اللہ کی صفت آئی۔ اور رحمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت عام ہے، مطلب یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جس کی مطلب جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، جتنی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، چاہے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، جانور ہیں، پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ اور جو رحیم ہے یہ خاص مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اور یہ خاص مومنوں کو بھی کب یہ ملے گی کہ جب آخرت میں کام آئے گی ان کے۔ بس سوچیں کہ ہم نے زندگی میں جتنی دفعہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو یہ رحیم کی جو صفت ہے یہ ہمیں آخرت میں کام آئے گی، ہماری بخشش کروانے میں، ہمیں جنت میں لے جانے میں۔ اور رحمان کی جو صفت ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی مل رہی ہے، مطلب وہ دنیا میں، اور رحمان کا مطلب ہے مہربان۔ تو جب یہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بار بار اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھ پہ بار بار مہربان ہو، بار بار مہربان ہو، یا اللہ بس مجھ پہ مہربان ہو۔ اب جتنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ مہربان ہو اتنی دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، اتنی دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور آپ اس کی برکتیں خود آپ دیکھیں گی۔ ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں کسی ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے دودھ کی ایک بوتل منگوائی، اور منگوا کے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال کہ یہ میرا پورا 1 ہفتہ چلے یہ دودھ۔
تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اس میں برکت ڈالی تھی کہ میں وہ پورا 1 ہفتہ استعمال کرتی تھی. اس سے میں دہی بھی جماتی تھی، اس سے میں چائے بھی گھر میں بنتی تھی، بچے بھی پیتے تھے، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. تو دودھ پینے کی دعا بھی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اپنی ہر چیز میں ہم جب فریج کھولیں تو ہم ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ، اور پھر دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت عطا کر، یا رب العالمین اس میں برکت عطا کر، اس دودھ میں برکت عطا کر اور مجھے بہت زیادہ دے. اس جو بھی آپ کے پھل رکھے ہیں، آپ جس چیز کو بھی جب فریج میں جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں، جب بھی ان پہ نظر پڑے تو آپ اس میں شکر ادا کریں، ہر چیز کو دیکھ کر الحمدللہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ برکت مانگیں کہ یا رب العالمین اور مجھے برکت دے، زیادہ دے. اللہم بارک لنا وزدنا منہ، کہ اللہ اس میں برکت ڈال اور زیادہ مجھے دے. لیکن زیادہ دینے کا اور برکت ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں، ہم پھینکیں. جب بھی آپ ان چیزوں میں آپ کو ایک ایک دانے کا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، پیسوں میں ایک ایک پیسے کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کہیں اسراف خرچ نہ کریں، کہیں ضائع نہ کریں. جس وقت ہم ضائع کرتے ہیں نا، اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ بلکہ ہمارے لیے گناہ بن جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ کسی چیز کو بھی ضائع نہ کریں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا برکت پیدا کرنے کا باعث ہے. اللہ کا نام لینے سے ہر طرح کی حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو. اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، خواہ کسی چیز کو جو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھانک دیں، مطلب کہ اس کے اوپر کوئی کچھ بھی رکھ دیں، ایک ہلکی سی بھی کوئی چیز رکھ دیں، ایک نیپکن رکھ دیں، لیکن ڈھانکنا آپ کو ضروری ہے. اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو. آپ یہ دیکھیں کہ ہر کام جب ہم ایک تو سنت سمجھ کے کریں، یہ پڑھنا جو ہے اس کو سنت سمجھ کے کریں، اور یہ تمام کام جب ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا. ہماری جو یہ نیت ہے کہ ہم یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا. اور پھر اللہ کا ہم نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کا ثواب، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں. آج کل ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، آج کل کہتے ہیں کہ برکت بالکل نہیں ہے، کسی چیز میں سکون نہیں ہے. ہماری بل نہیں پے ہوتے، ہماری گروسری کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے ماں باپ کی جو جنریشن تھی وہ ہر وقت ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے تھے. وہ جب بیٹھتے تھے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ کھڑے ہوتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہیں جا رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ گھر میں آ رہے ہیں تو دروازہ کھول رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے بستر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بستر پہ سونے کے لیے جائیے. سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اپنی ساری دعائیں پڑھ کر اور پھر آپ سوئیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، پاک پروردگار ہمارے پورے خاندانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو، یا اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ توفیق دے، یا اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس ذکر کو اپنی زبان پر رواں کر دیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری زبانوں پہ رواں کر دے. یا اللہ کہ بس ہم ہر وقت اللہ ہی کا نام لیتے رہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیں، تاکہ ہمارے گھروں میں، ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گھروں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کے کاروبار، جابس، جو کچھ کرتا ہے اللہ اس سب سے اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ لے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر رکھے، عافیت رکھے، صحت دے، زندگی دے، سکون دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی اللہ تعالیٰ جتنی بھی اتنے تیرے پیارے نام ہیں یا رب العالمین، ان ناموں کے صدقے میں یا اللہ ہم پر مہربان ہو جا، یا اللہ ہم پر مہربان ہو جا، بہترین یا اللہ ہر وقت ہم پہ مہربان رہنا، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور رب العالمین اس دنیا میں بھی پوری زندگی ہم پہ مہربان رہنا، اور یا رب العالمین جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں اس وقت بھی اللہ ہم سے مہربان رہنا، اس وقت بھی ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب کرنا، اور آخرت میں بھی اللہ مہربان رہنا، اپنی خاص رحمت تیری رحیم رحمت ہے اللہ، اس پہ رب العالمین وہ ہمیں عطا کرنا، تاکہ یا رب العالمین تیری اس رحمت کے ساتھ ہم جنت الفردوس میں چلے جائیں۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب کرنا، ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرنا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرنا، یا اللہ اس لذت سے مسرور کرنا جو اللہ آپ سے ملاقات کے وقت ہوگی، یا رب العالمین یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔